بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کو ہوسٹ قاسم محمد رشید اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف کوٹتو۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج سال کا پہلا دن ہے اور لوگ ہر طرف خوشیاں منا رہے ہیں۔ جیسے سال ختم ہو رہا ہوتا ہے آخری دسمبر کے مہینے کے آخری عشرے میں ہی لوگ اس کے سیلیبریٹ کرنے کے حوالے سے تیاریاں شروع کر دیتے ہیں اور اس کو مختلف انداز سے منایا جاتا ہے۔ ہر ملک میں مختلف انداز سے منایا جاتا ہے، پاکستان میں بھی سیلیبریٹ لوگ کرتے ہیں۔ آج ہم نے جو اسپیشل یہ پروگرام رکھا ہے نئے سال کے حوالے سے کہ ہمارا دین اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ ہم نئے سال کو کس طرح منانا چاہیے، یہ جو لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ تو اس حوالے سے آج ہمارے جو گیسٹ ہیں مولانا محمد ادریس شیرازی صاحب ہیں، ان سے ہم تفصیلی بات کریں گے اور نئے سال کے حوالے سے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ بات کریں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا بہت کرم، شکر، دعائیں آپ کی۔ سر، نئے سال کی آمد ہے، آج پہلا دن ہے سال کا، تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ رات جیسے 12 بجتے ہیں تو لوگ اس کی خوشیاں منانا شروع کر دیتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں، تو اسلام میں اس کی کیا اجازت ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، ایک نیا زمانہ آ رہا ہے، نئی چیز کے آنے پر مبارکباد کے الفاظ دینا یہ تو معروف و مشہور ہے کہ کسی کو یہ کہنا بارک اللہ لکا، اللہ تیرے لیے برکت کرے، تیرے اس دن میں برکت کرے، تیرے اوقات میں برکت پیدا کرے۔ اور آپ علیہ السلام کی دعاؤں میں بھی یہ الفاظ ہیں کہ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، یا اللہ ہمارے اوقات میں برکت پیدا فرما، اللہم بارک لنا فی اعمالنا، ہمارے اعمال میں برکت پیدا فرما۔ جہاں تک ان الفاظ دعائیہ کلمات کا کہنا، یہ تو بہت ہی مستحسن عمل ہے، لیکن آج تو پوری دنیا میں ہو رہا ہے یا ہوا ہے کہ جشن منانے اور فحاشی یا عریانی کو ترویج دینے کے لیے اس کا ایک دروازہ کھولنا، یہ تمام وہ چیزیں ہیں شریعت نے پہلے بھی کبھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی، نہ آج کرتی ہے، نہ آئندہ کبھی کرے گی، بلکہ ہم تو قرآن و سنت کے پابند ہیں۔ ہاں، کسی کو مبارکباد کے الفاظ آپ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے یہ آنے والا سال بابرکت کرے، اللہ کی ذات کی طرف منسوب کرے، لیکن اس کے موقع پر جشن منانا، خوشیاں منانا، یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی شریعت مطہرہ اس کی کوئی حوصلہ افزائی کرتی ہے، بلکہ اس کی سختی سے ممانعت کرتی ہے۔ ہاں، دعائیں یا کلمات ہم کسی کو جو ہے نا وہ کہیں گے۔ جس طرح کیک کاٹا جاتا ہے، لوگوں کو ایک انوائٹ کیا جاتا ہے، مل بانٹ کے خوشیاں کی جاتی ہیں، تو وہ کیسا ہے؟ نہیں، یہ کوئی ایسی چیز جو ہے نا شریعت اسلام میں ثابت نہیں ہے کہ یہ اس موقع پر نئے سال کی آمد پر صرف ہم دعائیں کر سکتے ہیں، ہم توبہ کریں گے، استغفار کریں گے کہ ہماری زندگی کا ایک عرصہ گزر چکا ہے اور اس میں بھی یہ زندگی کا ایک عرصہ ہمارا کم رہ گیا ہے، اب آنے والا زمانہ کوئی وہ ہمارے لیے نیا نہیں، بلکہ ہماری زندگی کے کئی ایام گزر چکے ہیں اور یہ کچھ زمانہ ہمارا باقی رہ گیا ہے، تو ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، دعا التجا اللہ کی طرف کریں، رجوع الی اللہ ہو، ہم معافی مانگیں، توبہ کریں۔ تو یہ تعلیمات ہیں، بجائے اس کے کہ جو دیگر اقوام کی جو تہذیب ہے اور وہ اس موقع پر کرتے ہیں، یہ اسلام اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ مولانا صاحب، ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں، اب جس طرح آج سال کا پہلا دن ہے تو نئے سال کے لیے ہمیں کون کون سی دعائیں مانگنی چاہیے اور تاکہ ہمارا پورا سال جو ہے نا اچھے انداز سے گزرے، جس طرح کوئی وبا پچھلے سال جس طرح 2020 میں رہی ہے اور مشکلات بھی آئی ہیں ملک کے اوپر، تو اپنے ملک کی سلامتی کے لیے، اپنے گھر کی سلامتی کے لیے، گھر کی خوشحالی کی، روزگار کی فراوانی کے لیے کون کون سی ایسی دعائیں ہیں جو مستحب ہیں اور قرآن شریف میں ان کا حوالہ بھی دیا گیا ہے؟ دیکھیں، ہر آنے والا وقت وہ ہمارے لیے بہت ہی قیمتی ہے، اور مسلمان انسان تمام اس بات کے پابند ہیں کہ وہ اپنے آنے والے وقت کی قدر کرے۔ جو بیت چکا ہے سو بیت چکا ہے، اس پر ہمیں استغفار کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ سے معافی مانگے۔ آج پوری دنیا کے اندر ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے ہر آنے والا وقت سکون کا وقت ہو، ہمارا معاشرہ ایک امن والا معاشرہ تشکیل پائے۔ تو اس کے لیے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور خطبہ جمعۃ المبارک میں آخری خطبے میں اس آیت مبارکہ کی تلاوت کی جاتی ہے اور اسی سے پھر خطبہ جمعہ کا اختتام ہوتا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے 3 باتوں کے کرنے کا حکم فرمایا اور 3 باتوں سے منع کیا ہے۔ کرنے کے جو کام ہیں وہ عدل، احسان اور ایتاء ذی القربى،
عدل اور انصاف کا کام کرو، اور اپنے قریبی رشتہ داروں، اعزاء اقارب کو اپنے اموال کا حصہ عطا کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ ایتاء ذی القربى احسان، کہ بھلائی کرو، احسان کرو۔ یہ تین بات کرنے کی ہیں، اور تین باتیں ایسی ہیں جو منع کی گئی ہیں: منکر، فحشا، بغی، ظلم اور زیادتی سے بچو، فحش کاموں سے بچو، منکرات سے بچو۔ تو اس میں سب سے زیادہ جو اہم ہے وہ ہے عدل، انصاف۔ اگر ہماری زندگی کے اندر انصاف ہوگا، اب انصاف کیسا ہے؟ انصاف ایک وہ ہے کہ جو انسان پابند ہیں کہ اپنے اور اپنے رب کی ذات کے ساتھ انصاف کرے۔ دوسرا انصاف وہ ہے جو اپنے اور اپنی جان کے ساتھ انصاف کرے۔ تیسرا انصاف وہ ہے کہ ہر شخص پابند ہے کہ وہ اپنی ذات کے ساتھ بھی اور معاشرے کے ساتھ بھی انصاف کرے۔ اب آنے والا وقت ہمارے لیے کھلا میدان ہے، ہم نے اس کھلے میدان میں اپنے زندگی کے تمام شعبوں کے اندر انصاف کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، عدل کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اپنے ماتحتوں پر مکمل طور پر انصاف کریں۔ ہمارے معاشرے سے بد امنی اس وقت ختم ہوگی جب یہاں سے جھوٹ، فراڈ، کرپشن اور یہ تمام امراض باطنہ جو معاشرے میں بگاڑ کا ذریعہ بنتی ہے، اور آنے والا وقت اگرچہ ہمارے لیے قیمتی ہے، لیکن ان تمام چیزوں کی وجہ سے وہ آنے والا وقت سب کا سب ہمارے لیے بگاڑ کا ذریعہ بن جائے گا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے عدل کا حکم فرمایا کہ زندگی کے تمام شعبوں میں تم عدل کرو، انصاف کرو، تو پھر دیکھو تمہارا معاشرہ کس طریقے سے سنورتا نظر آئے گا۔ اور باقی آپ نے دعاؤں کے بارے میں سوال کیا، دعائیں تو صبح اور شام کی بہت ہی آسن طریقے سے احادیث طیبہ میں جو ہے نا موجود ہیں، قرآن و سنت میں تمام ادعیات اور دعائیں جو ہے نا موجود ہیں، ان کا مکمل جو ہے نا وہ اہتمام ہو۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم بارک لنا فی اعمالنا، یا اللہ ہمارے اوقات میں برکت پیدا فرما، ہمارے اعمال میں برکت پیدا فرما۔ تو اس قسم کے جو دعائیں ہیں ان کا مکمل اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا آنے والا سال بہت ہی اچھا گزرے گا اور ہمارے لیے امن اور سکون کا ذریعہ بنے گا۔ اکثر ہم نے ٹیلی ویژن میں دیکھا ہے، جیسے مغرب کا ٹائم قریب آتا ہے، سورج غروب ہونا شروع ہوتا ہے، لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، جہاں فرض کیا کراچی ہے تو لوگ ساحل سمندر پہ اکٹھے ہو جائے اور وہاں پہ مل کے دعائیں کرتے ہیں۔ سورج، یہ سال کا سورج غروب ہو رہا ہے، اور اس طرح جیسے آج پہلا دن ہے، سورج طلوع ہو رہا ہے، طلوع ہوتے ہی لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور طلوع ہونے کے ساتھ ساتھ دعائیں کرتے ہیں۔ یہ سورج کو دیکھ کے دعا کرنا، اس کا اسلام کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے کہ سورج کے سامنے جائیں اور وہاں جا کر ہم وہ دعائیں کریں۔ دعائیں کرنے کے لیے اللہ کے گھر مساجد ہیں، آپ گھر میں بیٹھ کر دعائیں کریں، لیکن سورج کے سامنے جانا یہ در حقیقت مشابہ ہو جاتا ہے ان لوگوں کے جو سورج کی پرستش کرتے ہیں، کیونکہ دنیا میں ایک بہت بڑا فرقہ ایسا ہے، ایک جماعت ایسی ہے جو سورج کی پرستش کرتی ہے، سورج کے طلوع اور غروب کے موقع پر جمع ہوتے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر پھر اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ لیکن اس میں سورج کے سامنے کھڑے ہو کر وہ مانگتے تو اللہ تعالیٰ سے ہیں، تو جی اس میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھو، مانگنا اللہ کی ذات سے ہی ہو، لیکن اگر ہمارا عمل کسی دوسری صورت کے مشابہ ہو جائے، ہماری توجہ اللہ کی ذات کی طرف ہو، تو اس میں پابند کیا گیا ہے کہ تم مانگو بھی اللہ سے، اور تمہارا جو عمل ہے آپ پریکٹیکل عملاً اپنے کسی عمل میں کسی دوسرے کی مشابہت اختیار نہ کریں۔ اگر تو آپ کی مشابہت کسی دوسرے کے عمل کے ساتھ ہوگی، جب وہ مجوس لوگ ہیں یا جو سورج کے پرستار ہیں وہ سورج کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، تو اگر ہم بھی وہاں جا کر جمع ہوں اور مانگیں اللہ کی ذات سے، یوں تو بہت سارے مشرکین مکہ تھے، مکہ میں رہنے والے تھے، اور وہ مکۃ المکرمہ اللہ کا گھر بیت اللہ کے اندر بھی جاتے تھے اور وہاں جا کر اللہ سے بھی مانگتے تھے، اور 360 بت جو اپنی مختلف مرادوں، مختلف حاجتوں، ضرورتوں کے رکھے ہوئے تھے، وہ ان کے سامنے بھی دست دعا بلند کرتے تھے، اللہ سے بھی مانگتے تھے، ان سے بھی مانگتے تھے، لیکن ان کا یہ عمل غلط تھا۔ اللہ سے مانگنا تو بالکل ٹھیک تھا، لیکن یہ جو عمل تھا کہ وہ بتوں کے سامنے بھی اپنی مرادیں رکھتے تھے، ان کو بھی راضی کرتے تھے۔ آپ مجھے بتائیں کیا شریعت اس بات کی اجازت دے گی کہ آدمی اللہ سے بھی مانگے اور بت کے سامنے بھی سجدہ کرے اور اس کو بھی راضی کرے؟ تو ایسے ہی یہ عمل مشابہ ہے ان کے جو سورج کے پرستار ہیں۔ تو اس لیے ہمیں دعاؤں کا حکم ہے، دعا کرنے کے لیے کسی جگہ کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ آپ گھر میں بیٹھیں، آپ جو ہے وہ مسجد میں جائیں، صبح کو اٹھیں، نماز تہجد میں اٹھیں اور اللہ سے مانگیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ آنے والا سال ہمارے لیے امن و سکون کا ذریعہ بنائے۔ آج پورے معاشرے میں اس قدر بد امنی ہے، ہر شخص پریشان ہے۔ یہ پریشانیاں کہاں سے وجود میں آ رہی ہیں؟ یہ پریشانیاں اسی وجہ سے وجود میں آ رہی ہیں کہ ایک آدمی انصاف مانگنے کے لیے
عدالت بظاہر جہاں سے انصاف کی فراہمی ہوتی ہے وہاں دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، لیکن وہاں اس کو انصاف کے لیے دھکے کھانے پڑتے ہیں، لیکن زندگی بھر وہاں سے انصاف نہیں ملتا۔ ایسے ہی بدعنوانیاں، جھوٹ، فراڈ، کرپشن، یہ تمام وہ امراض ہیں، ناسور ہیں ہمارے اس معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے۔ اسی لیے اگر ہم اپنے معاشرے میں امن چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ان تمام چیزوں کو ہم نے اپنے معاشرے سے ختم کرنا ہوگا، عدل کو قائم کرنا ہوگا، انصاف آئے گا ہر شعبہ زندگی میں، تو انشاءاللہ ہماری زندگی کو چار چاند لگیں گے اور امن و سکون پیدا ہوگا۔ مولانا صاحب ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ جس طرح اسلامی سال کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے اور یہ ہو گیا شمسی سال، تو قمری اور شمسی سال کے درمیان کیا فرق رکھا جائے گا؟ ہمیں کس سال کو، کس ماہ کو زیادہ پریفرنس دینی ہوگی اور ہمارا سال کہاں سے شروع ہوگا؟ جی دیکھیں، تاریخیں دو طریقے کی ہیں، ایک شمسی اور ایک قمری، چاند کے اعتبار سے اور سورج کے اعتبار سے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے دونوں کا ذکر فرمایا ہے، لیکن ان میں سب سے افضل تاریخ وہ قمری چاند کی تاریخ کو بتلایا ہے۔ حسابات، یہ چیزیں، ان کا تعلق شمسی سال کے ساتھ۔ قمری تاریخ وہ ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے ناطے ہم اپنی عبادات کے اوقات کے بھی پابند ہیں، کہ ہماری بہت ساری عبادات ہیں جو اوقات کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ مثلا حج کے ایام ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ، عید الفطر کا چاند کا نظر آنا، بہت سارے دینی امور، دینی مسائل وہ قمری سال کے ساتھ متعلق ہیں، اس لیے اس میں مسلمان پابند ہے قمری تاریخ کا۔ دیگر حساب میں وہ شمسی تاریخ ہے، اس کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ دونوں زندگی کے جز ہیں، لیکن ان میں افضل وہ قمری تاریخ کو جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ یہ قمری یسألونک عن الاہلہ، قرآن کریم میں آتا ہے کہ یہ لوگ آپ سے چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے متعلق پوچھتے ہیں، تو آپ ان کو جواب دے دیجیے، قل ہی مواقیت للناس، کہ یہ لوگوں کے اوقات پہچاننے کا ذریعہ ہے، یعنی چاند کا گھٹنا اور بڑھنا یہ اس لیے ہے تاکہ تمہیں عبادت کے اوقات جو ہے نا معلوم ہو جائے۔ تو اس لیے ہم محرم الحرام سے یہ شریعت اسلام میں قمری تاریخ کا آغاز ہوتا ہے، پہلی تاریخ، اور اس موقع پر جب چاند نظر آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا مرحمت فرمائی، اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ودین الحق لما تحب وترضى۔ کیسی خوبصورت دعا ہے کہ جس میں اللہ سے دعا کی جا رہی ہے، اللہ اس آنے والے وقت کو جو آئندہ آ رہا ہے، جیسے اب یہ ہمارا سال شروع ہو رہا ہے 2021، تو ہم اس میں یہی دعا کریں گے کہ یا اللہ ہمارے لیے اس آنے والے وقت کو برکت کا ذریعہ بنا، ہمارے لیے امن و سکون کا ذریعہ بنا، سلامتی کا ذریعہ بنا، ہمیں دین اسلام کا پابند بنا۔ یہ دعا دیکھو اس موقع پر کی گئی ہے، اور اسی دعا کا ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ ہم اپنے آئندہ تمام اوقات میں اسی طریقے سے جو ہے وہ دعا کریں۔ مولانا صاحب آج کل جو ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے، جیسے سال ختم ہوتا ہے لوگوں کی زبان پہ یہ فکر آنا شروع ہو جاتا ہے، یہ سال بڑا اس طرح سے گزرا ہے، بڑی سختی تھی اس کے اندر، بہت زیادہ مصائب تھیں، یا کسی کا رزق تنگ ہو گیا، کسی کے خاندان میں اموات زیادہ ہو گئیں، اور کسی ملک پہ زیادہ تر آفات آئیں، مختلف قسم کے بحران آئے، حکومت کا زوال ہوا، بعض اوقات یہ کہتے ہیں حکومت کا بہت اچھا سال تھا۔ تو یہ سال پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ یہ سال کیسا گزرا۔ ان باتوں کی اسلام کے اندر کیا حیثیت ہے کہ پچھلا سال فلاں تھا، پچھلا سال ایسا تھا، آنے والا سال، وہ تو اچھی بات ہے، دعائیں کرنی چاہیے، لیکن پچھلے سال پہ یہ ساری چیزیں ڈال دی جاتی ہیں کہ فلاں سال ایسا گزرا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت ہی آپ نے اچھا سوال کیا ہے۔ ہم بھی یہی دیکھ رہے ہیں کہ صبح سے شام تک لوگوں کی زبانوں پر یہی الفاظ جو ہے نا زیادہ گردش کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے یاد رکھیں، قرآن کریم میں ایک آیت مبارکہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ جب بھی ان پر کوئی مصائب آتے تھے، قحط سالی آتی تھی، کوئی مصیبتیں ٹوٹتی تھی، جنگ مسلط ہو جاتی تھی، اور ان میں کثیر اموات، ان کے بڑے بڑے سردار یا لوگ مارے جاتے تھے، تو اس وقت وہ یہ کہتے، کیونکہ ان کا اللہ کی ذات پر تو یقین تھا نہیں، تو وہ ڈائریکٹ زمانے کو گالی دیتے تھے، زمانے کو برا بلا کہتے تھے کہ وما یہلکنا الا الدہر، کہ ہمیں جو مارا ہے، ہمیں جو ہلاک کیا ہے وہ زمانے نے کیا ہے، یعنی جو آفتیں مصیبتیں آئی ہیں، بلائیں آئی ہیں، اس کا تعلق وہ آفتوں کی طرف کرتے تھے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ نے ارشاد فرمایا لا تسبوا الدہر، زمانے کو برا نہ کہو، فإن اللہ هو الدہر،
بے شک اللہ ہی زمانہ ہے، یعنی اللہ زمانے کو پیدا کرنے والے ہیں، اور زمانے میں جتنے بھی تبدیلیاں اور جتنے بھی یعنی واقعات پیش آ رہے ہیں، مصائب آ رہے ہیں، یہ سب من جانب اللہ ہے۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں فرمایا کہ یہ جو بادشاہ مقرر ہوتے ہیں، حکومتوں میں تبدیلی آتی ہے، نیا وزیر اعظم آ گیا اور آنے والے نے پچھلے کا تختہ الٹ دیا، یہ جو حکومتوں میں تبدیلی واقع ہوتی ہے، اللہ پاک فرماتے کہ یہ بھی میں کرتا ہوں، بادشاہوں کو بھی میں لے کر آتا ہوں۔ تو اگر قرآن و سنت کو دیکھا جائے تو اس میں تو ان باتوں کی سخت تردید ہے، کوئی اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہے کہ ایسی باتیں زمانوں کی طرف منسوب نہ کی جائیں۔ وہ باتیں اللہ کی ذات عالی کی طرف سے ہوتی ہیں، اللہ ہی تمام کائنات کو پیدا کرنے والے ہیں، اور اس کائنات میں مختلف حالات، سکون کے حالات اور اسی طریقے سے مصائب اور آلام، وہ بھی اللہ رب العزت پیدا کرنے والے ہیں۔ اس لیے کسی سال کو ذمہ دار نہ ٹھہرایا جائے، کسی وقت کو ذمہ دار نہ ٹھہرایا جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ عام طور پر ہفتے کے ایام میں کسی نہ کسی دن کو منحوس سمجھتے ہیں کہ یہ آج منحوس ہے، لہٰذا آج ہم نے فلاں کپڑے کی کٹائی نہیں کرنی، اس لیے کہ کپڑا اگر کاٹ لیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا۔ آج ہم نے کسی چیز کی ابتدا نہیں کرنی، تو اس میں نحوست کو کسی نہ کسی دن کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ نہ کوئی وقت منحوس ہے، نہ کوئی ہفتہ منحوس ہے، نہ کوئی سال منحوس ہے، نہ کوئی سن منحوس ہے، بلکہ نحوست آتی ہے انسانوں کی بدعمالیوں کی بدولت۔ جب بے نمازی عام ہوں گے، جب معاشرے میں جھوٹ اور بدعنوانیوں کا رواج ہوگا، خیانت، بددیانتوں پر مبنی اعمال وجود میں آئیں گے، تو پھر اس وقت آج آپ دیکھ لیں، آج لوگ انصاف کے لیے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں، آج لوگ اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے حقوق فراہم کیے جائیں، ہمیں حقوق جو ہے نا فراہم کیے جائیں، اور جو غریب ہے وہ بیچارہ غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ امیر آدمی کے پاس پیسہ ہے، اس کو اس کا اپنا فخر ہے، اور اس کو غریب کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ تو یہ جو معاشرے میں بے انصافیاں ہیں، بدعمالی ہیں، یہ نحوست کا سبب ہیں، یہ ہمارے لیے وباؤں کا ذریعہ ہے۔ جتنی وبائیں، اب پہلے بھی وبائیں آتی تھیں، اب بھی وبا آئی ہے، تو ان وباؤں کا تعلق انسانوں کے اعمال کے ساتھ ہے۔ اس لیے اگر ہمارے اعمال ٹھیک ہو جائیں، اس لیے اللہ سے ہم یہ دعا کریں کہ یا اللہ جو ہمارا آنے والا سال ہے 2021، یا اللہ اس آنے والے سال کو ہم یا اللہ آپ کی طرف التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اس آنے والے سال کو امن و سکون کا ذریعہ بنا، اور اس میں تمام آفات اور بلیات سے، مصائب سے یا اللہ ہم سب کو محفوظ فرما۔ یہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کی ذمہ داری ہے۔ مولانا صاحب، ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے، جس طرح آج سال کا پہلا دن ہے، کافی سارے بچے پیدا ہوئے ہوں گے آج، اور کئی لوگوں کی ڈیتھ بھی ہوئی ہوگی، اور اکثر پھر لوگ یہی کہتے ہیں جہاں فرض کیا بیٹا یا بچی پیدا ہوئی ہے ان کے لیے خوشی کا سال بن جاتا ہے، وہ کسی شخص کی ڈیتھ ہوئی ہے تو وہ یہ پورا سال بد فعلی کا سال گزرے گا، تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ہاں جی، دیکھیں یہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت ساری باتیں ہیں۔ اب کس بات کو ہم لیں کہ کچھ باتیں ایسی ہیں ہمارے معاشرے میں زمانہ جاہلیت کی پائی جاتی ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا، کسی شخص کی وفات اور کسی شخص کی پیدائش پر وہ لوگ بد فعلی لیتے تھے۔ مثلا ایک بڑا آدمی فوت ہو گیا تو بڑے آدمی کے فوت ہونے پر یہ سمجھتے تھے کہ اب یہ ہمارا سال، یعنی سال کے شروع میں اگر کوئی شخص جو ہے وہ فوت ہو چکا ہے تو یہ سمجھتے تھے کہ سال کے سارے مہینے ہمارے لیے یہ اچھے نہیں گزریں گے کیونکہ پہلا دن ہی خراب ہو گیا۔ یاد رکھیں، اسلام نے ان تمام چیزوں کی پرزور طریقے سے تردید کی ہے کہ کسی چیز کو یہ بھی منع کیا ہے منحوس نہ سمجھو، اور کسی بھی اعتبار سے کسی بھی چیز، کسی بھی واقعے کو سے بد فعلی نہ لو۔ ہاں، نیک فعلی لینے کا حکم تو ہے کہ یہ بہت اچھا ہمارے لیے رہے گا، یہ کام بہت اچھا رہے گا، لیکن بد فعلی لینا کسی بھی کام سے، کسی بھی واقعے سے، کسی بھی شخص کی موت سے، پہلی تاریخ کو جو شخص فوت ہو گیا اس سے جو ہے وہ یہ شخص یہ اگر وہ ایسا کام کریں تو اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ان تمام باتوں کی تردید فرمائی کہ جاہلیت کی جتنے بھی باتیں تھیں میں سب ان کو اپنے پاؤں کے نیچے رونتا ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ اب ان پر عمل نہیں ہوگا، اب زندگی گزاری جائے گی قرآن و سنت کے مطابق، میرے طریقے کے مطابق، میری سیرت کے مطابق زندگی گزاری جائے گی۔ زمانہ جاہلیت کے جتنے بھی رسم و رواج تھے یا جو لوگ بد فعلی لیتے تھے مختلف واقعات سے،
ان تمام چیزوں کی میں آج تردید کرتا ہوں، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان باتوں کی تردید فرمائی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے کہ کسی بھی شخص کی موت اگر پہلی تاریخ کو ہو جائے تو اس کو اس آنے والے سال کی طرف منسوب کر کے کہ یہ سارا سال ہمارا خراب گزرے گا اس لیے کہ پہلی تاریخ کو بندہ فوت ہو گیا ہمارا، تو یہ بات جو ہے نا شریعت اسلام میں اس کے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے آج سال کا پہلا دن ہے، تو دسمبر کا مہینہ جیسے شروع ہوتا ہے، جو نجومی حضرات ہوتے ہیں مختلف قسم کی ملک کے حوالے سے، سیاستدانوں کے حوالے سے کیا سرائیاں شروع کر دیتے ہیں کہ یہ سال فلاں سیاستدان کے لیے اچھا نہیں رہے گا، ہم نے ان کا زیچہ نکال دیا ہے۔ تو اس حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، یہ جو اہل نجوم ہیں، کاہن ہیں، یہ آج کے نہیں ہیں، روز اول سے چلے آ رہے ہیں کہ کچھ باتیں ایسی تھی زمانہ اولیٰ میں کہ لوگ جو کاہن اور اہل نجوم، ستاروں کا علم رکھنے والے، تو جتنے بھی بادشاہان ممالک ہوتے تھے ہر ایک کے پاس جادوگر، ان کے پاس نجومی، کاہن ہر وقت موجود ہوتے تھے، تو وہ اپنا پورا نظام مملکت ان لوگوں کے واسطے سے چلاتے تھے۔ ان لوگوں کے پاس کچھ قیاس آرائیاں ہوتی تھی، کچھ تخمینے اندازے ہوتے تھے، کچھ جنات ان کے لیے تابع ہوتے تھے، تو جنات سے کچھ پوچھ کر جس میں 99% جھوٹ ہوتا تھا اور 1% کوئی بات ہوتی حقیقت کے موافق ہوتی، وہ اس کو ملا کر وہ اپنے بادشاہوں کے سامنے پیش کرتے تھے۔ بادشاہ بھی خوش ہو جاتے تھے کہ یہ پہلے ہی سے جو ہے نا پیشن گوئیاں کر رہے ہیں آنے والے اوقات کی۔ کس اعتبار سے؟ صرف وہ ایک جزوی اعتبار سے باتیں ٹھیک ہوتی تھی لیکن 99% غلط ہوتی تھی۔ آج بھی ایسے افراد موجود ہیں۔ اسلام نے آ کر ہر شعبہ زندگی میں اصلاح فرمائی ہے۔ ان نجومیوں، کاہنوں اور جادوگروں، جادو کا عمل، ان تمام چیزوں کی تردید کی ہے، یہاں تک کہ آپ نے فرمایا جو شخص کسی کاہن کے پاس جائے گا، کسی جادوگر کے پاس جائے گا اپنا مطلوب و مقصود لے کر، اور اس کے سامنے جائے اور مستقبل کے احوال معلوم کرتا ہے کہ آنے والا زمانہ ہمارے لیے کیسا ہوگا، ہم نے کیا کرنا ہے، تو آپ نے فرمایا 40 دن تک اس شخص کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ اتنی سخت وعید ہے ایسے عمل پر۔ اس لیے یہ جو لوگ پیشن گوئیاں کرتے ہیں، پیشن گوئیوں کا تعلق کچھ تجربات ہوتے ہیں، ان تجربات کی روشنی میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، آج تک میں نے تو نہیں دیکھا کہ جس نے کوئی پیشن گوئی کی ہو اور وہ 100% پوری ہو گئی ہو۔ ہاں، اتفاق ایسا ہو گیا، جو بات اس نے کہی تھی زمانے میں بھی ایسا ہو گیا ہے، لیکن اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، پیشن گوئیاں سب کے سب دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ ہوتا وہی ہے جو میرا رب چاہتا ہے، کائنات میں وہی کام ہوتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں کی پیشن گوئیوں پر قطعاً ایمان نہ رکھا جائے، نہ ان پر یقین رکھا جائے۔ اگر یقین ہو تو صرف کامل اللہ کی ذات پر ہو، دعا ہو اللہ کی ذات سے ہو، التجا ہو اللہ کی ذات سے ہو۔ مولانا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور بڑی قیمتی باتیں آپ نے بتائی ہیں، اور ہمارے اس پروگرام کے اختتام پہ ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں۔ میں انتہائی مشکور ہوں وائس آف کوٹ اردو کا کہ یہ ہمیں اپنے پروگرام میں انوائٹ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت پیدا فرمائے، اور آپ حضرات کے سامنے یہ اپنے اس پروگرام ہی کے واسطے سے آپ تک بہت سارے دینی مسائل، دینی امور وہ اجاگر کرتے رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو سماجی، سیاسی، مذہبی مسائل ہیں ان سب کے بارے میں وقتاً فوقتاً، موقع بموقع آپ سب حضرات کو مطلع کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید ہمت عطا فرمائے، اور اللہ پاک ان کی کاوشوں کو بھی قبول فرمائے، اور سب حضرات آپ سے گزارش ہے کہ آپ وائس آف کوٹ اردو کا حصہ بنتے رہیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی ناظرین، بہت ہی قیمتی باتیں، کیونکہ آج سال کا پہلا دن ہے اور اس سال کا یہ ہمارا پہلا پروگرام ہے، اور امید ہے کہ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا، بہت نالج ملا ہوگا۔ اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کے لوگوں تک شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ دین اسلام کی باتوں کو ہم پھیلا سکیں۔ اور جو سوالات آپ کے ذہن میں ہوں، واٹس ایپ نمبر اسکرین پر دیا گیا ہے، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اسی پلیٹ فارم کے ذریعے ان متعلقہ افراد سے ہم وہ سوالات کریں گے اور آپ کو جوابات دیں گے۔ بس دیکھتے رہیے وائس آف کوٹ اردو۔